الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان اور روزوں کے متعلق یہ جو سیریز آ رہی ہیں ان میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نماز تراویح کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اخرجہ بخاری و مسلم، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رمضان مبارک میں قیام کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ شب قدر میں جو آدمی قیام اللیل کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں میں بڑے اجر و ثواب رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے بارے میں بتلایا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کے بنسبت لوگ کچھ زیادہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ مگر جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجد ناکافی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا آپ نے کہ لوگوں، آج رات میں مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے یہ مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم سب اس سے عاجز آ جاؤ۔ تو لہذا اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے۔ لیکن اس حدیث سے یہ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اس کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، تو وہ جواب دیتی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں اور نہ دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ پھر اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن ہم صبح تک انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ نے فرمایا، انی خشیت او کریہت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے یہ۔ اور تیسری روایت امام مالک نے السائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان اور دیگر مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی، اور یہی 11 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کرام کو بھی باجماعت پڑھائیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو انہوں نے 2 صحابہ کرام ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت ہی پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو امید ہے کہ ان فضائل کو جان کر
ہم رمضان کے اس مقدس مہینے میں نماز تراویح کا 11 رکعت پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر ان دنوں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور مساجد میں نماز تراویح کا ہو سکتا جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام نہ ہو، تو ہم اپنے ہی گھر میں عشاء کی نماز کے بعد گھر والوں کے ساتھ یہ 8 رکعت تراویح پڑھ لیں اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔